آپ درسگاہ کا ایک ماحول دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ بعض مضامین اپنی حیت کے اعتبار سے بظاہر خشک اور روکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف بظاہر خشک اور روکھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں جتنے بھی میرے آپ احباب ہیں، سر کے تاج ہیں، باہر تشریف فرمائیں، ذرا اندر تشریف لے آئیں۔ میرے قریب قریب بیٹھیں گے تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی بھی پیش آئے گی اور مجھے بات سمجھانے میں بھی آسانی پیش آئے گی۔ میرا موضوع جو ہے، میں اس موضوع پر آتا ہوں۔ موضوع یہ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی زندگی پر ملحدین کے جو حملے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیے گا اور توجہ آپ کی پوری میری طرف ہو، تب یہ سارے مسائل آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا فہم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو صحیح طور پر یہ مسائل سمجھا سکوں۔ قرآن کریم میں الحاد کا ذکر کس معنی میں آیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہم آغاز اس بات سے کریں کہ روز ازل سے دو طاقتیں دنیا میں موجود ہیں، ایک نیکی کی طاقت ہے اور دوسری برائی کی، اور ان دونوں کے بارے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ایمان والوں کا دوست اور مددگار اللہ ہے جو انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے، اور کافروں کا دوست، کافروں کا مددگار شیطان ہے جو انہیں روشنی سے نکالتا ہے اور اندھیرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ تو دو طرح کے دوست ہیں۔ قرآن نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے تمہیں فقر میں مبتلا ہونے سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا۔ یہ دو چیزیں پیرالل ہیں، اگرچہ ان کا کوئی جوڑ نہیں، کوئی مقابل نہیں، لیکن ہمیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کر دیں کہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے، ایک راستہ رحمان کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ ابلیس کا راستہ ہے۔ رحمان والے راستے پر رب تعالیٰ خود موجود ہے، شیطان اپنے کام پر لگا ہے، اور رحمان نے اپنے اپنے دوستوں کو سنبھالنے کے لیے اپنے معاملات اور اپنی حکمت جو ہے اس کا سارا معاملہ طے کیا ہوا ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کے آنے سے پہلے میں ایک آیت ذکر کر کے بات آگے لے کر چلتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جس قدر مشہور تھے، قرآن بیان کرتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جنہیں ہم نے کتاب سے نوازا ہے یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ جس طرح آپ کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے، اس طرح انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہے، لیکن صرف حسد کی بنیاد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنیاد پر سب سے پہلے آپ کا انکار کرنے والے بن گئے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہستی جس کے آنے سے پہلے یہ کافروں پر دعا مانگا کرتے تھے، مفسرین نے یہ دعا نقل کی کہ اے اللہ اس نبی آخر الزمان کو بھیج اور اس نبی آخر الزمان کے ذریعے اور وسیلے سے ہمیں کافروں پر فتح عطا کر۔ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان المکان الذی نجد نعتہ فی التوراۃ، اے اللہ اس نبی آخر الزمان کے ذریعے اور وسیلے سے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما جس کا ذکر خیر ہم تورات میں پڑھتے۔ لیکن جب وہ آئے، قرآن بیان کرتا ہے وہ جو ان کا نام لے کر فتح مانگا کرتے تھے سب سے پہلے ان کے مخالف بنے۔ اس کی مخالفت کی کیا وجہ تھی، یہ آگے چل کے ان باتوں سے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ تو الحاد
کہتے ہیں راستے سے ایک طرف ہٹ جانے کو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ الحاد کا معنی کیا ہے؟ راستے سے۔ آپ نے پرانے وقتوں میں قبریں دیکھی ہوں گی کہ وہ سیدھی نہیں کھودتے تھے بلکہ درمیان میں لحد کھودتے تھے، تو وہ درمیان سے ایک طرف ہٹ جاتی تھی، اس لیے اس کو لحد کہتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں جو لوگ اسلام کا راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئے ان کو کہا گیا ملحد۔ ان کو کیا کہا گیا؟ ملحد کہا گیا۔ یہ اس پر دو دور گزرے، ایک تو قدیم الحاد تھا، اس کی کوئی بھی قسم رہی، ایک ہے جدید الحاد۔ جدید الحاد کیا ہے؟ ہر وہ بات جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ثابت ہو، ہر وہ بات جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت ثابت ہو، اس بات کا انکار کیا جائے، ہر فضیلت کا انکار کیا جائے، دین اسلام کی ہر خوبی کا انکار کیا جائے، بلکہ یہاں تک کہ ہر برائی جو ہے اس کو اسلام کے کھاتے میں اور صاحب اسلام کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ یہ ان کا ایک مشن ہے، الحاد کا یہ مشن ہے کہ ہر برائی کس کے کھاتے میں ڈالی جائے؟ اسلام کے کھاتے میں ڈالی جائے۔ تو دور جدید میں، جس دور میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس میں الحاد نام ہے لا دین ہونے کا، کہ کسی بھی دین کا کوئی وجود نہیں، کسی بھی دین کا کوئی۔ اب اس کے پھیلنے کی ایک وجہ ابتداءً ذکر کر دوں اور ایک آخر میں ذکر کروں گا۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو میری حدیث کو سنے، سن کر اسے یاد کر لے اور یاد کر کے آگے پہنچا دے۔ اللہ اس کے چہرے کو کیا کرے؟ روشن رکھے۔ جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ روشن ہو جائے، اس کی پھر تشریح اور توضیح میں جاؤں گا تو وقت اور زیادہ چلا جائے گا، میرے پاس وقت ویسے بہت تھوڑا ہے، کہ جب یہ جملہ کہہ دیا گیا کہ اللہ اس کا چہرہ روشن رکھے، تو جو پریشان نہیں ہوگا، جو خوشحال ہوگا، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کشائش کا اور کشادگی کا اس کو آسودگی مہیا ہوگی، تو اس کا چہرہ بھی روشن ہوگا۔ پریشان حال ہوگا بیچارہ، اس کا چہرہ بھی لٹکا ہوا ہوگا۔ تو حضور نے نسخہ بتایا کہ میری حدیثوں کو سنو، انہیں یاد کرو اور انہیں آگے پھیلاؤ۔ ایک بات، اس کے پیرالل جب اتنا بڑا مقام دے دیا تو اس کے بالمقابل ایک بات حضور نے ارشاد فرمائی، یاد رکھنا جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت بھی کی، میں نے وہ بات نہیں کہی تھی جو اس نے کہہ دی، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ایک طرف بشارت ہے تو دوسری طرف وعید ہے، بشارت بھی انتہا کی اور وعید بھی، کہ میرا نام لے کر اگر کسی نے جھوٹ بولا، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ نہیں، اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس تشریف لائے، ایک بار سلام کیا، دو بار سلام کیا، تین بار سلام کیا۔ جب تینوں بار حضرت عمر کسی مصروفیت کی وجہ سے توجہ نہ کر سکے تو جناب ابو موسیٰ اشعری واپس پلٹ گئے۔ حضرت عمر جب کام سے فارغ ہوئے تو پوچھا، ابو موسیٰ کی آواز سنی تھی میں نے، کہا جی آئے تو تھے، وہ تو تین بار سلام کیا، آپ نے سنا نہیں، وہ چلے گئے۔ فرمایا بلاؤ۔ ابو موسیٰ اشعری کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا گیا ابو موسیٰ آپ آئے تھے، چلے کیوں گئے؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں جی میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اجازت مانگو تو 3 بار مانگو، اگر مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاؤ، تو میں نے حدیث پر عمل کیا۔ اب صحابی ہیں، حضرت عمر کہنے لگے اے ابو موسیٰ یہ حدیث ہے؟
اے ابو موسیٰ یہ حدیث ہے؟ کہا بالکل حدیث ہے۔ کہا اس پہ گواہ لے کر آؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ ورنہ میں تمہیں کیا لے کر آؤ؟ گواہ لے کر آؤ۔ کیا سنائی تھی؟ ابو موسیٰ اشعری نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا۔ ابو موسیٰ اشعری انصار کے قبیلے میں گئے، وہاں جا کے کہنے لگے تو انصار قبیلہ کہنے لگا ہمارے تو بچے نہیں، حدیث سنی ہے، کسی کو بھی لے جائیں۔ اب حضرت عمر نے جو جملہ کہا تھا کہ اگر گواہ نہ ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا، کہ حدیث بیان کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک طرف حضور کی بشارت ہے، دوسری طرف حضور کی وعید ہے۔ تو میرے عزیزو، الحاد کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، آپ کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر لیتے ہیں۔ وہ ماحول جو کالجوں یونیورسٹیوں کا ہے پوچھنے پوچھانے کا، وہ بدقسمتی سے ہم یہاں نہیں پیدا کر سکے۔ آج ہم کسی عالم دین سے کسی حدیث کا حوالہ نہیں مانگ سکتے کہ بھائی علامہ صاحب، قاری صاحب، حضرت صاحب آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس کا حوالہ دے دیں۔ وہ کہے گا میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، میں کیوں حوالہ دوں تجھے؟ ابو موسیٰ اشعری کا رویہ دیکھیے، حضرت عمر کا کردار دیکھیے، اور آج کے دور کو دیکھیے، آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی رسول اللہ علیہ السلام کی بات کرتا ہے اس سے حوالہ مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ابا کی بات نہیں کر رہا، میں اس کائنات کے والی کی بات کر رہا ہوں، جو میرے اور آپ کے بھی آقا و مولا ہیں، اس کائنات کے بھی آقا و مولا۔ تو ان کا حوالہ مانگنا تو آپ پر بھی حق بنتا ہے اور مجھ پر بھی حق بنتا، نہ کہ اس پر میرا بگڑنا۔ اب ہوا کیا، ہمارے ہاں قصے کہانیاں شروع ہو گئے، ایسا قصہ کہانی جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب مولوی صاحب سے حوالہ مانگا جائے تو مولوی صاحب چین بچی ہوں گے، حوالہ کرتوت الکبیر میں ہوگا، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہوگا، ہوگا کہیں سے پڑھا نہیں ہوگا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کہانی سنا کے خود چلے جائیں گے۔ الحاد کے پھیلنے کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو باحوالہ جاننے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے ہمارے اندر بہت سے قصہ گو لوگ آ گئے، اور ان قصہ گو لوگوں نے ایسی ایسی باتیں پھیلا دی۔ میں آپ سے بڑا دو ٹوک اگر بات کروں، ایسی بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دور دور سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگوں کو بتایا جاتا ہے جی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اور موجودہ دور میں ہر اچھی بات حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بات مولا علی نے فرمائی، اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، شیئر پہ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ حوالہ جب تک نہ ملے اس بات کو آگے نشر نہ کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ میں الحاد کے پھیلنے کی پہلی وجہ ذکر کر رہا ہوں۔ اگر میں وہ حدیثیں جو جھوٹی حدیثیں ہیں وہ سناؤں تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا دل آزردہ ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے وہ کئی سالوں سے سنی ہو، لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہے ہی نہیں تو آپ کے امید والے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس لیے اس کی تحقیق کیجئے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں ان کا حوالہ ہی نہیں ہوتا، کوئی حدیث ہی نہیں ہوتی، اور کہیں کتاب میں اگر ہے تو اس کتاب والے نے لکھا ہوتا ہے کہ میری کتاب میں اس سے بڑی کوئی منکر روایت نہیں ہے، لیکن لینے والوں نے اسے بھی لے کے نقل کر دیا۔ ہم لاہور ایک بزرگوں کے پاس گئے تو ہم نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا معراج اللہ کے نبی علیہ السلام کو جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی؟ تو فرمانے لگے ایک تو وہ معراج ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں دیا، اور ایک وہ معراج ہے جو مولوی کرواتا۔ وہ ہند کو بولتے تھے، ہزارے کی بولی میں انہوں نے کہا دروازے تے دست کوئی کورے، اللہ کے نبی مجھے کون ہوں؟ جبریل، وہ تو کی کرنا ہے اس ٹائم؟ اب یہ معراج، یہ انداز حدیث کا نہیں ہے۔ ایک معراج وہ ہے جو اللہ نے کروائی ہے، اس میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ پوچھا کون ہے تو،
تو اس نے کہا میں جبریل، وہ تو اس ٹائم کیا کرنے آیا؟ تنگ کرنے آ گیا مجھے، میں سویا ہوا تھا۔ یہ جو ہے نا، یہ مرچ مسالہ ہمارا ہر واقعے میں ڈلا ہوا ہے، ہر واقعے میں۔ حضور کے مزاح کی ایک حدیث ہے تو اس کو سنایا جا رہا ہے رلانے کے لیے، جھوٹ بول بول۔ کبھی کدو بیچے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے نام پہ اور حدیث میں اس کا ذکر تک نہیں ہوتا، اور لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، نامی گرامی خطیب بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ۔ آگے اگر چلوں تو میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ حدیث سب سے پہلے اس کا حوالہ، کیوں؟ ایک طرف حضور کی اتنی بڑی بشارت ہے، دوسری طرف حضور کا اتنا بڑا ڈر کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت بھی کی اس کا ٹھکانہ دوزخ۔ اب پہلے وقتوں میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام کے خلاف جو کام کرنا چاہتے تھے انہیں کہا گیا مستشرق۔ مستشرق کا معنی پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے اپنی ضیاء النبی میں کیا کہ غیر مشرقی لوگ، توجہ ہے، غیر مشرقی لوگ جو مغرب کے رہنے والے ہیں، وہ مشرق کی زبان، مشرق کا فلسفہ اور یہاں کی تہذیب تمدن سیکھیں سمجھیں، تو وہ بذات خود مشرقی نہیں تھے، وہ خود مغربی تھے، اور انہوں نے مشرق والوں کی زبان، کلچر، فلسفہ، تعلیم سب کچھ سیکھا۔ یہ ابتدا میں تھا۔ بعد میں مستشرق اور الحاد، یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، مستشرق اور ملحد، ان دونوں کا آپس میں اتحاد ہو گیا کہ دنیا کی ہر برائی ہم نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسلام کے کھاتے میں لانی ہے۔ استغفر اللہ سب کہہ دیں، ہر جگہ تو سبحان اللہ نہیں کہی دا ہوں۔ ہم ایک جگہ پر گئے، وہاں پہ قاری صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اے ایمان والو اللہ نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو اس پہ بھی سبحان اللہ، اللہ نے آگ بھڑکائی ہوئی ہے اس پہ بھی سبحان اللہ، ہر جگہ پہ سبحان اللہ نہیں، کہیں استغفر اللہ بھی کہنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ہر برائی ڈھونڈ کر اسلام، قرآن اور رسول اللہ کے کھاتے ڈالی جائے۔ یہ بات ہے 8ویں صدی عیسوی کی۔ کب کی؟ 8ویں صدی عیسوی کی۔ 8ویں صدی عیسوی سے یہ کام شروع ہوا، اور اس وقت اس کا نام تھا یوحنا دمشقی۔ اس نے 2 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی تھی۔ کب؟ 8ویں صدی عیسوی میں۔ اب کون سی صدی چل رہی ہے؟ 2024۔ 8ویں صدی، 8ویں صدی سے لے کے 2024 تک آپ ان سالوں کا حساب لگائیں، اس دوران انہوں نے لاتعداد کتابیں لکھی، لاتعداد کتابیں لکھیں، اور ایسی ایسی کتابیں لکھیں کہ آج ہمیں ان کتابوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس میں انہوں نے ایک تہیہ یہ کیا کہ کوئی خوبی اسلام کے دامن میں رہنے نہ دی جائے، ایسا پروپیگنڈا کیا جائے، ایسا کیچڑ اچھالا جائے۔ اور ہمارے 2000 کے قریب میں وہ عیسائی مورخ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے لکھا کہ تاریخ انسانیت میں، تاریخ انسانیت میں، اسلام میں نہیں، اس نے لکھا تاریخ انسانیت میں جتنا کیچڑ، جتنا برائی رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کی ہم کوشش کر سکتے تھے، ہم نے اس سے زیادہ کوششیں کی۔ جتنی برائی ہم ان کے کھاتے میں ڈال سکتے تھے ہم نے ڈالنے کی کوششیں کی۔ اب 8ویں صدی سے لے کے اب تک وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور جٹے ہوئے۔ ان کی ہر کتاب، وہ کہتا ہے تاریخ انسانی میں کسی عظیم ہستی کو بدنام کرنے کے لیے اتنے ذرائع استعمال نہیں ہوئے جتنے ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسا کام کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم یہ آج ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں
کہ جی اسلام نے ترقی نہیں کرنے دی، اسلام نے ترقی نہیں کرنے دی۔ جس دور میں مسلمان کتابوں میں کھیلا کرتے تھے، اس دور میں یورپ کے اندر اتنا اندھیرا تھا کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اتنے لوگ مارے گئے کہ آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں کہ کلیسا نے یہ پابندی عائد کی، کوئی نہائے گا نہیں، کوئی پڑھے گا نہیں، کوئی علم نہیں حاصل کرے گا، اگر کوئی پڑھنے کا نام لے گا، اگر کوئی نہانے کا نام لے گا تو اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ جس زمانے میں مسلمان کتابوں سے کھیل رہے تھے، علم سے کھیل رہے تھے، اس زمانے میں یورپ کا حال یہ تھا کہ یورپ کے کلیساؤں سے یہ فتویٰ جاری ہوا کہ جو نہانے کا نام لے اس کو بھی جلا دو، جو پڑھنے کا نام لے اس کو بھی جلا دو، جو شعور کی بات کرے اس کو بھی جلا دو۔ اور پتہ نہیں کئی لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جلایا گیا، مارا گیا، ہلاک کیا گیا، ان کی املاک کو تباہ کیا گیا۔ یہ ان کی علم دوستی تھی۔ ایسے دور میں ایک تحریک اٹھتی ہے، اب وہ بظاہر تو کلیسا کے ساتھ تھی، بظاہر کس کے ساتھ تھی؟ گرجے کے ساتھ تھی، بظاہر پادری کی، پوپ کی حمایت کے ساتھ تھی۔ اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کو لکھ کر منسوب کیا پوپ کے نام پر۔ پوپ نے خوش ہو کے کہا کہ بھئی جو بھی یہ کام کرے گا اسے سونے سے تول دیا جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر یہ چلن چل پڑا کہ جو بھی بندہ اٹھتا شہرت پانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، وہ کبھی قرآن کے خلاف لکھتا، کبھی رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف لکھتا، کبھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف لکھتا۔ یوں پھر انہوں نے اپنا ایک پورا منظم ایک گروہ بنایا۔ 8ویں صدی عیسوی کی بات کر رہا ہوں، 8ویں صدی عیسوی کی بات کر رہا ہوں، ابھی صلیبی جنگیں نہیں ہوئی تھیں، ان سے بھی پرانی بات ہے، اس دور کی بات ہے۔ اب انہوں نے سب سے پہلا تیر کیا چلایا؟ مونٹگومری ایک مورخ ہے ان کا، وہ لکھتا ہے کہ دنیا کا عظیم دانشور مان لو، مفکر مان لو، عقل مند مان لو، تعریف کر دو، لیکن نبی نہیں مانو۔ اس نے خود لکھا کہ دنیا کا عظیم مفکر مان لو، دانشور مان لو، ذہین آدمی مان لو، لیکن نبی نہیں مانو۔ مسلمان اسی پر خوش ہو جائیں گے، اور آج تک خوش ہو رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، کوئی ہندو نعت پڑھتا ہے، کوئی سکھ نعت پڑھتا ہے، تو ہمارے لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ بھئی وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنے لوگوں میں کہ بھئی ہم تو، قرآن نے واضح آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس آتے تو کہتے ہم تو تم پر ایمان لائے، جب اپنے گروؤں چیلوں کے پاس جاتے کہتے ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے تھے، اور ہم ان کی نعت کو، پڑھی ہوئی نعت کو شیئر کرتے چلے جاتے۔ جی یہ سکھ نے کلام پیش کیا، یہ انگریز نے کلام پیش کیا، یہ ہندو نے کلام پیش کیا۔ اس کا مقصد پیچھے کیا ہے؟ دانشور مان لو، فلسفی مان لو، عقل مند آدمی مان لو، نبی۔ یہ ان کا پہلا وار تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا کام کیا کیا؟ اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک کھیل کھیلا کہ نہ مسلمان کو مسلمان رہنے دیا جائے، نہ مسلمان کو مسلمان رہنے دیا جائے۔ اسلام پرانا مذہب ہے، یہ ٹرینڈ چلایا جائے، بلا شبہ کسی دور میں صحیح ہوگا، لیکن آج یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس کی تعلیمات پر اٹیک کیا جائے، آج کر نہیں رہے۔ عورت کا جائیداد میں حصہ آدھا کیوں ہے؟ عورت کی گواہی آدھی کیوں؟ حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ عورت کی گواہی کن کن معاملات میں آدھی ہے۔ بعض معاملات میں ایک عورت کی گواہی پر اسلام نے فیصلہ سنایا ہے۔ میں ضمناً عرض کرتا چلوں، مثلاً کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اگر آواز نکالے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ احناف میں اگر وہ بچہ فوت شدہ پیدا ہو تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ اگر دائی یہ گواہی دے دے
کہ اس نے چیخ نکالی ہے، اس نے سانس لیا ہے، یہ رویا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ ایک دائی کے کہنے پر، ایک عورت کی گواہی پر جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا فیصلہ۔ ایک عورت گواہی دے دے کہ اس نے فلاں کا دودھ پیا ہے، میں گواہی دیتی ہوں اس نے میرا دودھ پیا ہے، یہ میرا رضائی بیٹا ہے، تو اس کی بات مان لی جائے گی، یہ اس کا رضائی بیٹا متصور کیا جائے گا۔ ایک عورت کی گواہی ان دو امور میں۔ تو بھائی ہم یہ جان نہ سکے، جب ہم سے سوال ہوا تو ہم نے کہا یار واقعی اسلام میں تو عورت کی گواہی آدھی ہے، دیکھو اللہ نے انصاف تو نہیں کیا۔ پھر جائیداد آدھی ہے، پھر سزائیں اسلام میں بڑی ظالمانہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ تو انہوں نے 6 اپنے پلان بنائے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا جائے کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں تھا۔ فزکس کے نام پر، سائنس کے نام پر یہ تھیوری پڑھائی جا رہی ہے ہمارے اداروں میں، کالجوں یونیورسٹیوں میں، کہ دنیا خود بخود بنی، خود بخود چل رہی ہے۔ ہم ایک ایوولوشن کے تحت، نظریہ ارتقاء کے تحت ہم بندر سے انسان بنے۔ ہمارے جتنے بھی یونیورسٹی میں جانے والے ہیں وہ سارے اسی تھیوری پر کام کرتے ہیں، اسی تھیوری کو مانتے ہیں، کیونکہ انہیں پڑھایا یہ جا رہا ہے کہ بھئی اسلام جو ہے ایک پرانا مذہب ہے، اس کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سائنس جو کہہ رہی ہے بالکل سچ کہہ رہی ہے، سائنس کہہ رہی ہے ایسے کر لو، تو وہ پہلا ان کا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کریم کی مخالفت کی جائے۔ کیسے؟ یہ اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے سنا کر لکھا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی جو پہلی صورت نازل ہوئی تھی کون سی تھی؟ سورہ اقرا۔ علق آپ کون سی پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نازل پہلے سورہ اقرا ہوئی تھی، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو۔ اعتراض کون کر رہا ہے؟ جو قرآن کو مانتا ہی نہیں، جو نبی کو مانتا ہی نہیں، جو خدا کو مانتا ہی نہیں، وہ آپ سے آگے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ، اب ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ ترتیب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود دی ہے۔ ہم اسے جواب دیں کہ بھائی پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی ہو، سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہو، سورہ جو بھی نازل ہوئی ہو، ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سی سورت لکھنے کا حکم دیا، اس کے بعد ہمیں نبی علیہ السلام نے کون سی سورت لکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد کون سی سورت لکھنے کا حکم دیا۔ جواب آ گیا کہ نہیں؟ قرآن پر ایک اور اعتراض کہ جی قرآن کی 7 قراتیں، ہمارے دور کے اندر بڑے بڑے لوگ اس بہکاوے میں آگے جی 7 قراتیں کہیں سے نہیں آئیں، یہ بھی لوگوں نے، مولویوں نے بعد میں بنائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امی آئے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ہے، جبریل امی آئے، جبریل امی نے آ کر ایک قرات پڑھی، حضور نے فرمایا تھوڑی ہے، دوسری قرات پڑھی، یہ 7 قراتیں جبریل نے حضور کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ یہ اگلا اعتراض۔ پھر یہ تھا احادیث نبویہ کی مخالفت کی جائے۔ حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئیں، حدیثوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف قرآن پڑھا جائے، منکر حدیث پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پر اعتراض کیا جائے، حضور کی سیرت پر اعتراض کیا جائے۔ اس کے بعد 5واں تھا شریعت اسلامیہ کی مخالفت کی جائے، سزاؤں کا بیان میں کر چکا ہوں۔ نمبر 6، تاریخ اسلامی کی مخالفت کی جائے۔ یہ 6 محاذ انہوں نے کھولے 8ویں صدی عیسوی سے۔ اللہ کا انکار اولاً، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا انکار، قرآن کریم کا انکار، احادیث نبویہ کا انکار، ہماری شریعت کا انکار اور ہماری تاریخ کا انکار۔ یہ سب چیزوں کا انکار وہ کرتے رہے، اور ان سالوں میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس جو محاذ تھے، اس محاذ پر ڈھیر لگا ہوا کتابوں کا۔ آج بھی انگریزی زبان میں 20 کتب ہیں جو آپ کے یہاں شہر فیصل آباد سے ملتی ہیں۔
آپ کے شہر فیصل آباد سے ملتی ہیں، کوئی باہر سے نہیں ملیں گی آپ کو، وہ یہاں چھپی ہوئی اردو ترجمے میں دستیاب ہے، جس میں حضور کی ذات پر اعتراض ہے، جس میں قرآن پر اعتراض ہے، جس میں حدیث پاک پر اعتراض ہے، کئی لوگ آپ کو ملیں گے۔ لیکن لبادہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ لبادہ دوست والا پہن کے آئیں گے اور آپ کو کہیں گے دیکھو جی ہم تو آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہم انکار تو نہیں کر رہے۔ اب سب سے پہلا جو ہمارے لوگوں نے کام کیا، میں بات سمیٹتے ہوئے آخری ایک جملہ بڑا اہم ہے جس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سورہ دحا الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کو یاد ہے، اس کی تشریح میں ایک آیت ہے، سورہ میں ایک آیت ہے، اس کی تشریح میں ایک غلط فہمی پھیلائی گئی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اس کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ حضور کے نسب کا انکار کیا جائے، حضور کے نسب کا انکار کیا کیا جائے، ان کا اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا یہ ہمارے لوگ بھی پریشان ہو گئے جی واقعی اسماعیل علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا جب شجرہ بیان کیا، خود قرآن جب بیان کرتا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر۔ ایک تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ مکہ معظمہ کی آباد کاری میں یہ دو ہستیاں تھیں، اولاً کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ خود حضور نے اپنا شجرہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد اسماعیل سے چنا، اولاد، اور عرب والے کچھ ماہر ہو نہ ہو نسب کے بڑے ماہر تھے، عرب والے نسب کے بڑے ماہر تھے، وہ تو اپنے جانوروں کا بھی نسب یاد رکھا کرتے تھے۔ اب وقت کا دامن تنگ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ عرب والے اپنے جانوروں کا بھی شجرہ نسب رکھا کرتے تھے کہ یہ جانور کہاں سے چلا۔ اب ان کے سامنے حضور فرماتے ہیں کہ میں کس کی اولاد سے ہوں، ان لوگوں کو نہیں پتہ چلا، ان کو پتہ چل گیا۔ جو حضور کے زمانے والے تھے وہ نہیں جان سکے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، بعد والے یہ شور مچاتے ہیں کہ یہ نہیں۔ اچھا جب یہ بھی ثابت ہو گیا تو پھر کہتے ہیں اچھا تھے تو حضرت ہاجرہ کی اولاد سے نا، تو حضرت ہاجرہ تو کنیز تھیں، حضرت ہاجرہ تو کنیز تھیں، جو بادشاہ وقت نے، جو فرعون نے، جو زمانے کا تھا، اس نے سارا کو دی تھی سلام اللہ علیہا۔ لیکن یہ بات بھول گئے کہ جب حضرت سارہ کا مقام و مرتبہ اس فرعون بادشاہ نے دیکھا تھا، مصر کے سارے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا، لقب ہے ان کا۔ جب حضرت سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، جب ان کا مقام اس فرعون نے دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی، اس بادشاہ نے اپنی جو بیٹی ہے وہ آپ کو بطور کنیز دی تھی۔ تو اماں ہاجرہ کوئی کنیز نہیں تھی بلکہ اماں ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور یہ بات تورات میں مذکور ہے۔ اور یہ بات ملحدوں نے کہاں سے لی؟ تورات سے، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ کنیز تھیں، حضرت سارہ آزاد عورت تھی۔ ملحدوں نے یہاں سے لے کے تانا جوڑا اور کہا دیکھو جی تمہارے نبی تو کنیز کی اولاد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور مسلمان اس بات کو نہ جان سکے کہ بھائی وہ جسے کنیز کہہ رہے ہیں ہم اس کی تحقیق تو کریں کہ واقعی وہ کنیز تھی۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے۔ دوسرا اعتراض بھی چلا گیا۔ تیسرا اعتراض، اب کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں، میں مختصر ان کو آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ہمارے معاشرے میں مشہور یہ ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی بڑی مفلسانہ تھی، اور ہمارے فقراء لوگوں نے اس کو بڑا بیان کیا، جی آپ مالی اعتبار سے کمزور تھے، آپ کے پاس فلاں نہیں تھا، آپ کے پاس فلاں نہیں تھا۔ ذرا رک کر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر مکہ والے اکٹھے ہو گئے تھے، اعلان نبوت جب آپ نے کیا، کیا آج آپ میں ہم کسی کو باہر اکٹھا کریں ہمارے آواز دینے پر کوئی اکٹھا ہوگا؟ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے رئیس اور مالدار اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی کہ جب آپ نے کہا آؤ تو کسی کو انکار کی جرت نہ ہوئی۔ ابو لہب کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں کہا کئی کلو سونے کے مالک تھے، یہ بھی وہاں پہ آ گئے تھے۔ مالدار آدمی جب کہے نا سارے جمع، آج بھی کوئی چودھری بلائے تو سارے اکٹھے نہیں ہو جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر بظاہری
کمزور تھے تو اس کا غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا۔ اب جو چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا وہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے والد کی طرف سے جو ترکہ ملا تھا، جو والد نے چھوڑا تھا، ایک باندی نوکرانی، 5 اونٹ اور بکریوں کا ایک پورا ریوڑ، جو آپ کو اپنے والد گرامی جناب عبداللہ سے ترکے میں وراثت میں ملا تھا۔ آپ کے دادا نے بھلا کتنے اونٹ ذبح کیے تھے حضرت عبداللہ کے لیے؟ تو جو 100 اونٹ زمانے میں ذبح کرے وہ غریب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی دادا غریب تھا۔ وہ دادا غریب نہیں تھا، دادا تو اپنے زمانے کا امیر ترین آدمی تھا، دادے کا دادا، دادے کے دادے کا دادا بھی اپنے زمانے کے سارے امیر ترین آدمی تھے۔ تو آپ جب ہمارے دور میں کہتے ہیں جی حضور بڑے مالدار، بڑے مفلس تھے، بڑے، معاذ اللہ ثم میری زبان ساتھ نہیں دیتی، لیکن لکھا ہے ہماری کتابوں میں، ہماری تفاسیر میں لکھا ہے، اور جب پڑھنے والا پڑھتا دیکھتا ہے یار اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے، کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ تو سب سے پہلا کہ باپ کا ترکہ ملا، بکریوں کا ریوڑ تھا، اونٹ تھے، یہ سارا تھا۔ اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو ایک مکان تھا جو جناب عبداللہ نے، جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہما جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو رہنے کے لیے مکان دیا تھا، وہ مکان بھی اللہ کے نبی کو اپنے والد سے ترکے میں ملا تھا۔ مکان بھی ہو گیا، اونٹ بھی ہو گئے، نوکرانی بھی ہو گئی اور بکریاں بھی ہو گئیں۔ تو بتاؤ پھر یہ کہنا صحیح ہے کہ غلط ہے کہ ابھی آپ کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، آپ مفلس تھے، کنگال تھے؟ یہ آپ کا بچپنا ہے۔ پھر آپ کے دادا جان، آپ کے چچاؤں نے آپ کو پالا، وہ الگ سارا معاملہ ملا۔ اور پھر ہمارے عہد کے کئی لوگ لکھتے ہیں جی اماں خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کیا، یہ ہمارے مفسروں نے لکھا ہے، اماں خدیجہ کے مال سے غنی کیا۔ آج بھی اگر کوئی بیوی کے مال پر مالدار ہو تو اس کو کون اچھا سمجھتا ہے؟ ہم نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ دشمن نہیں کر سکے تھے جو ہم نے کیا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کو مال تجارت دیا، اس سے پہلے مکہ معظمہ میں آپ بطور تاجر مشہور ہو چکے تھے، اور اس زمانے میں آج بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مال مزاربت، ٹھیکے پر بٹائی پر مال دینا، کہ بھئی میں انویسٹ کرتا ہوں، پروفٹ آدھا آدھا ہوگا، یہ مال مزاربت، ریشو طے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس زمانے میں مال مزاربت پر کام کرنے میں اپنا لوہا منوا چکے تھے، اور ان لوگوں کے نام بھی ہیں جن کے ساتھ حضور نے پہلے تجارت کی تھی، جو حضور کی ذہانت کے قائل تھے، ان کا نام ہے باقاعدہ طور پہ، جن کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تجارت کا سارا معاملہ کیا۔ اور جب آپ بطور تاجر مشہور ہو گئے تو بطور تاجر مشہور ہونے کے بعد اماں خدیجہ کو پتہ چلا کہ فلاں تاجر تو بڑا نفع لے کر آتا ہے، ایسے نہیں مال دیا تھا، آپ نہیں دے دیتے کسی کو، آپ نہیں دے دیتے کسی کو۔ تو آپ اس وقت مالدار تھے جب اماں خدیجہ نے اپنا مال پیش کیا، اور پھر جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مال لے کر آئے، نفع ہوا، اماں خدیجہ کے دل میں چاہت پیدا ہوئی، اماں خدیجہ نے خواہش کا اظہار کیا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کر آنے والے جتنے بھی لوگ تھے حضور نے ان سب کو اعلیٰ ترین لباس پہننے کے لیے دیا تھا، ان سب آنے والے کہتے ہیں جی اماں خدیجہ کے مال پر غنی ہوئے تھے، اماں خدیجہ کے مال پر غنی نہیں ہوئے تھے، آپ پہلے سے غنی تھے کہ آپ نے جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب کو آپ نے اعلیٰ ترین لباس دیا پہننے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر میں آگے آپ سے ذکر کروں تو اس میں یہ آتا ہے کہ جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو حق مہر دیا تھا، حق مہر تو پہلے دیتے نا، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 اونٹنیاں اللہ کے نبی نے حق مہر میں دی تھی۔ کتنی؟ کہتے ہیں جی مالدار نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس یہ ایک بات آ گئی جی، وہ تو جی اپنی اندر کی احساس کمتری کو مٹانے کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ جو اتنا مالدار ہو، آنے والے سارے سسرالیوں کو لباس بھی اعلیٰ پہنائے ریشم کا، اور 20 اونٹنیاں وہ مہر میں دے، تو 20 اونٹنیوں کا حساب لگاؤ اس دور میں کتنی مہنگی ہوں گی، حق مہر میں دی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے وہ سارا ہے، اس سے ہٹ کر میں آگے کہتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد، اس کے بعد
20 دودھ دینے والی اونٹنیاں آپ کے پاس تھیں. کتنی؟ 20 دودھ دینے والی اونٹنیاں. 100 بکریاں آپ کے پاس تھیں. ایک زیادہ ہوتی تو ایک ذبح کر دیتے. 100 زاد المیعاد میں ابن قیم جوزی نے لکھا ہے یہ 100 بکریاں آپ کے پاس تھیں. جب ایک زیادہ ہوتی تو ایک کو ذبح کر دیتا. 100 رکھنی ہے, ایک زیادہ ہو جائے تو پچھلی ایک ذبح کر دو. 7 بھیڑیں تھیں. کتنی تھی؟ 7 بھیڑیں تھیں. 7, ایک روایت میں 7, ایک میں 10, ایک میں 15 گھوڑے تھے جو آپ کے تھے. اب یہ کہتے جی حضور تو بڑے کمزور تھے, مالدار نہیں تھے, اس لیے آپ نے اس خفت کو مٹانے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جبکہ ان عقل کے اندھوں کو ہم نے بتانا تھا کہ بھائی میاں, جس ہستی کی تم بات کرتے ہو اللہ نے اسے ظاہری اعتبار سے بھی مالداری دی تھی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں گھر نہ کر سکی, جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے. بلکہ کبھی ایسا ہوتا کہ پاس کچھ نہیں ہوتا تو کہتے یار فلاں سے میرا نام لے کر قرض لے کے اپنی حاجت پوری کر لو. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو اس کا ذمہ دار تو نہیں بنایا کہ آپ کے پاس ہے تو دے دیں, نہیں ہے تو نہ دیں. حضور کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا. فرمایا مجھے تو یہ کہا گیا سائل کو دھتکارنا مت, سائل کو انکار مت کرنا, میرے پاس ہو نہ ہو میں کسی سے لے کر دوں, میں اپنے پاس سے دوں, مجھے دینے کا حکم ہے. تو حضور نے اتنا دیا. اب وہ جو ملحدوں کا اعتراض تھا کہ جی یہ اسماعیلی نہیں ہے, وہ بھی دور ہو گیا. یہ کنیز زادی کے بیٹے ہیں, یہ بھی دور ہو گیا. آپ مالدار نہیں تھے, یہ بھی دور ہو گیا. یہ اس قسم کے 20 اعتراضات ہیں جو ملحد ہمارے دور میں کرتے ہیں اور ہمیں ان کے جوابات نہیں آتے. میں آخری بات کہہ کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں, چونکہ وقت میرا مکمل ہو چکا ہے, جو مجھے دیا گیا تھا معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ ہو چکا ہے. یہ سیرت النبی ہے میرے پاس, شبلی نعمانی صاحب کی. انہوں نے اپنے دور میں لکھا کہ جی مارگولیوس ایک مستشرق ہے, اس نے مسند امام احمد بن حنبل, حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے, کیا نام ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل. کہتے ہیں کہ اس نے مسند امام احمد بن حنبل کی ایک ایک حدیث کا مطالعہ کیا. مسند احمد میں با اختلاف روایات 27,000 حدیثیں ہیں. اگر مجھے مغالطہ نہ لگ رہا ہو 24,000 یا 27,000 حدیثیں ہیں. مارگولیوس نے ایک ایک حدیث کا مطالعہ کیا. شبلی نعمانی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں کوئی مسلمان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مسند احمد بن حنبل ساری پڑھی ہے. لیکن کہتے ہیں جب اس نے کتاب لکھی تو دنیا کی اس سے جھوٹی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی جس میں اس نے حضور کے بارے میں سارا جھوٹ جمع کر دیا. جب میں نے یہ جملہ پڑھا, میں نے اس جملے کو پڑھنے کے بعد سن 2017 22 ستمبر, یہ اسی مہینے میں 22 ستمبر سن 2017 میں ہم نے مسند احمد بن حنبل کی ایک ایک حدیث کا روزانہ مسجد میں درس دینے کا اہتمام کیا. اور آج 2024 ستمبر کی 13 تاریخ ہے. 2017 سے 2024 تک ہم مسند احمد بن حنبل کا درس روزانہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے کوئی 7,000 حدیثیں پڑھ لی ہیں. کم از کم ہم کچھ تو کریں کہ ہم دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہہ سکیں کہ مولا ہم بھی کچھ پڑھ کے آئے. تو میرے عزیزو, یہ صرف باتیں کرنے سے معاملہ نہیں بنے گا, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. میں آخری اختتامی باتیں کہتا ہوا ایک دو باتیں مزید کہہ کر کہ ایک جگہ میں بیان کے لیے گیا تو وہ بیان مجھ سے پہلے جو موصوف کر رہے تھے, مار دو فلاں کو بھی مار دو, فلاں کو بھی مار دو, اس کو بھی جلا دو, اس کو بھی جلا دو, ختم کر دو, جو حضور کی بات نہ مانے اس کو کاٹ دو. میں نے بعد میں کہا جی سرے تسلیم, لیکن عدالت میں کیس جائے گا, اس سے پہلے ہاسپٹل میں کوئی مریض چلا جائے تو اس کی پٹی آپ یا میں کر سکتا ہوں؟ کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا.
کہیں فیکٹری میں چلے جائیں تو وہاں کون دیکھے گا؟ مکینک دیکھے گا، انجینئر دیکھے گا۔ عدالت میں کیس آپ نے لڑنا ہے کہ میں نے لڑنا ہے؟ کون لڑے گا؟ وکیل لڑے گا۔ وہ وکیل کیسے کہتے ہیں؟ جو کتابیں پڑھ کے وکیل بنے، یا میں اور آپ جا کے عدالت میں جا کے کیس لڑنے لگ پڑیں گے؟ وہ بھائی اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے خدا را پڑھیے، پہلے وکیل بنیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، کسی مقام پر پہنچیے، اور ہر مقام پر پہنچ کر آپ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس منبر سے یہ تو ہم نے بنا لیا، آج کئی سال دہائیاں ہو چکی ہیں جمعے کی چھٹی بند ہے۔ کئی یونیورسٹی کے، کالج کے بچے ہیں، اسکولوں کے بچے جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھا، عرصہ گزر گیا، انہیں کیا پتہ چلے گا دین کا؟ آپ اگر دین پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، آپ وکیل بن کر دنیا کا وہ کام کر سکتے ہیں جو شاید مسجد میں بیٹھا مولوی نہ کر سکے۔ اس لیے دین کا علم بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے، اگر تم اسلام کی تبلیغ کے لیے چائنیز بھی سیکھو گے، اس چائنیز سیکھنے کا بھی تمہیں ثواب ہوگا۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے انگریزی بھی سیکھو گے تو انگریزی سیکھنے پر بھی تمہیں ثواب ہوگا۔ سیکھنے والے تو بنو۔ یہ دعویٰ کر لو کہ یار میں ڈاکٹر بن کر میں مریض کو کوئی نہ کوئی دعا بھی سکھاؤں گا، میں مریض کو کوئی نہ کوئی حدیث بھی سناؤں گا۔ جتنا مریض ڈاکٹر کی بات کو غور سے سنتے ہیں، مولوی کی بات کو نہیں سنتے۔ جتنا کوئی بڑا آدمی سیاستدان لے کے بیٹھ جائے، آج ہمارے میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ بھانڈ آئے ہوئے، ہر جگہ بھانڈ آئے ہوئے، اور ان بھانڈوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، کوشش کریں، اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، یہاں جمع ہونے کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو 2 نفل پڑھ کے جانے کا اہتمام بھی کریں۔ میلاد شریف کے نام پہ یہ معمول بھی بنا لیں اپنا، بلکہ جب مسجد میں بچے پڑھتے ہیں، جب وہ بھی اس وقت جاتے ہیں تو وہ بھی 2 نفل پڑھ کے جایا کریں، کہ یہ حضور کے میلاد کے نام پر آغاز کریں کہ جی میں ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کروں گا، میں ترجمے سے قرآن کو پڑھوں گا، اس کی تلاوت کروں گا، میں نفل کا اہتمام کروں گا، تب تو میرے عزیزوں میلاد کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا ہے، اگرچہ میں اپنی باتیں ٹوٹی پھوٹی کہہ سکا، مکمل نہیں کر سکا، جو باتیں کہہ سکا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد کے ساتھ، ہمیں متحد ہو کر، ہم اس وقت الحاد کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کئی ملحدین سے آن لائن بھی ڈیبیٹ ہوئی، ملحدین سے مناظرہ بھی چلتا ہے، ٹاکرا بھی چلتا ہے اسلام کے حوالے سے۔ اگر اس حوالے سے آپ میں سے کوئی جوان ساتھی وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے اس کارواں کا حصہ بنے، تاکہ ہم مل کر اسلام کا کام کریں۔ اس میں کسی سے چندہ نہیں مانگ رہا میں، صرف آپ کی ذاتی دلچسپی، آپ کا مطالعہ، آپ کا قرآن اور حدیث کا مطالعہ، آپ کا سیرت کا مطالعہ، نبی علیہ السلام کی ذات کا مطالعہ، کہ انہوں نے تو نام تک بگاڑ دیا۔ لفظ محمد کو ولیم نے لکھا کہ ہم نے نام تک بگاڑا اس کا اپنی کتابوں میں، تاکہ ہم نے ایک معیار یہ دیا کہ یہ نام ہی برا ہے۔ اللہ نے جس کے نام کو سب سے اچھا کیا ہو، جس کو وہ نہیں گالیاں دے سکے، جس کو وہ برا بھلا نہیں کہہ سکے، یہ آج اس کے دشمن ہیں۔ تو میرے عزیزوں، خوشی بھی منائیں، ساتھ میں دفاع کا اہتمام بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جو وقت زیادہ لیا اس کی معذرت چاہتا ہوں۔